نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دعا پر اتنا مواد آپ کو، اگر آپ 10 دن 20 کتابیں چھانتے رہتے تو نہ ملتا۔ مکمل اس کے اوپر بیان کیا گیا۔ اب آپ کو میں اپنی ساری زندگی گزرنے کے بعد زندگی کی چند باتیں بتاؤں۔ ایک ہمارے دوست ہیں تو بہت ذکر کرتے ہیں، ان کا روزانہ کا جو درود شریف کا معمول ہے وہ 10,000 دفعہ ہے۔ 10,000 دفعہ درود شریف کا معمول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی طرف ملان اور ان کی جانب سے توجہات کا وصول کثرت سے ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے ساتھ عمرے پہ گئے تو کہنے لگے کہ حضرت میں نے ملتزم پہ جاننا ہے، اور تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو میں نے کہا کہ بس پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نا آخرت کی کوئی دعا نہیں مانگنی، دین کی بھی کوئی دعا نہیں مانگنی، اور صرف آپ نے دنیا مانگنی ہے۔ میں نے کہا آپ نہ ملتزم پہ چمٹے اور ملتزم پر دنیا مانگے۔ میں نے کہا بس یہ میرا حکم ہے۔ اب پیر کا حکم ہو جائے تو پھر اچھا، ذہین بڑے تھے اور پھر مطیع بھی تھے۔ میں نے کہا یہ شیخ کی طرف سے کیا حکم مل رہا ہے؟ میں نے کہا تم نے نا رزق حلال وافر بے حساب مانگنا ہے، رزق حلال وافر بے حساب مانگنا ہے۔ بچا لے کے تو اس کے بعد تم یہ کہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تم نے اللہ مجھے میری آخرت ٹھیک کر دے، مجھے جنت میں کہ نا آپ نے صرف نا آپ نے کیا مانگنا ہے؟ آپ نے رزق حلال ایک ہو گیا بیٹا، وافر اینڈ بے حساب مزے مانگنا، اور مجھے پتہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ دین تو اس کے پاس ہے ہی، حضور کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اب حضور کی زیارت جس کو ہوتی ہو تو حضور سے خوش ہی ہے نا، تو دین تو اس کے پاس ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ پس رہا ہے، جس کی وجہ سے نا اس کی خانقاہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور مشقت بھی بہت آ رہی ہے۔ دیکھیں، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے نا تو آسانیاں آتی ہیں، اور مال آنے کی وجہ سے دیکھو آپ بیٹا تاڑی تے ساڑی تے کوئی اوقات ہی نہیں۔ ساڑھے کول مال چلا جائے ساؤنڈ ڈپریشن ہو جاتی۔ ہماری اوقات کیا ہے بیٹا؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ ہماری اوقات وہی ہے جو یعنی کہ ایک شخص قرآن میں تذکرہ ہے کہ وہ کنارے پہ چلتا ہے۔ اس کے میننگز پتہ کیا ہے؟ اس کے میننگز ہے کہ جب اس کی دکان چلتی رہتی ہے اس کا دین چلتا رہتا ہے، اور جب اس کا میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ آ نہیں رہے مسجد میں، آپ تو بڑے ریگولر نمازی تھے، کہنے لگے آج کل دکان میں مندہ بڑا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ دکان ذرا چڑھا لوں تو پھر نماز میں آیا کروں گا۔ نماز میں کیا او بابا رازق تو اللہ ہے، مسجد میں ہے تو دکان چڑھے۔ تو ہماری نماز جو ہے نا اور دکان یہ، اس لیے میں کہتا ہوں یا اللہ کسی کو کلاش نہ کرنا۔ اور پھر حدیث میں بھی ہے کہ جو فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بیٹا یہ ایسی بات نہیں ہے، انسان کا جو سائیکولوجیکل مائنڈ اور سٹیٹس ہے اس میں وہ اس کو بیئر نہیں کرتا، یہ اس کی بیسک نیڈز ہیں۔ جب اس کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے تو وہ اکثر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اکثر کولیپس کر جاتے ہیں۔ تو یہ رزق حلال کمانا یہ فرض عین ہے بعد از فریضہ، نماز کے بعد۔ اچھا، ان کو یہ ساری دین کی چیزیں تو اصل تھی، اور یعنی میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو کہ وہ 8-8 10 گھنٹے درود شریف پڑھے۔ اچھا، میں نے کہا انہوں میں کی کہا وہ چیزاں تے حاصل ہی۔ اب جب وہ مسجد نبی شریف میں گیا تو چپک ہی گیا، اٹھے ہی نہ وہاں پر۔ میں نے کہا میں نے لایا اس لیے تھا کہ میں لایا تو اللہ تھا، میں نے کہا نیت میری تھی کہ میں نے پتہ تھی کہ تو ہوتے روزہ رکھتے چپک کی جانا ہے، ظاہر ہے پھر جہاں سے جو چپکتے ہیں وہاں جا کے تو ہٹتے ہی نہیں۔
تو اس کو پھر میں نے کہا کہ تم نے مانگنا ہے دنیا مانگنی ہے، اور دنیا سے میری مانگ یہ نہیں کہ تسی کوئی خوبصورت لڑکی مانگنی ہے. ہاں ویسے تو اگر آپ کہیں اللہ مجھے نیک صالح بیوی دے دے تو ٹھیک ہے، یہ خوبصورت والی بات ٹھیک نہیں. پتہ کیوں؟ لی جمالہا، جو لوگ شادی کرتے ہیں جمال کی وجہ سے تو ذلیل ہوندے رہے. اکثر جو طلاقیں خوبصورت لڑکیوں کی ہوئی ہو رہی ہیں، یعنی جو طلاقیں ان میں 60% وہ لڑکیاں جو بہت خوبصورت ہیں. پتہ ہے ان پہ بڑا ناز ہوتا ہے، وہ بڑی ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ تسی بھی تینے خوبصورت نہیں نہ ہوندے، منڈے بھی تینے خوبصورت نہیں ہوندے. ایک میں حضرت کہنے لگے، ایک حضرت کہا تیری شادی کیوں نہیں دی؟ تو کہنے لگا حضرت کڑی خوبصورت نہیں مل رہی. حضرت کہا تم یہ نہ خوبصورت ہے تو بھی تو اپنا واقعی راگ اب بھی تیرا خوبصورت کوئی سے کڑی کی خوبصورت ملے. تو بیٹا یہ جو رزق حلال ہے اللہ سے مانگ لو، قسم آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کا تعلق بالکل مانگنے سے ہے. جیسے انہوں نے ایک بات کی نا، وہ تو پتھر پہ لگے گا، رب مانگے بغیر نہیں ملا. یہ جو راستہ رب تک جاتا ہے نا، وہ مانگنے کے بغیر نہیں ملے گا. اور بیٹا یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ بھی مانگنے سے ہی ملے گی. بہرحال اس میں کفار کو تو اللہ اس لیے دے دیتا ہے کہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. تم لوگ نا اپنے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے لاہور میں پنجاب میں رزق مانگو بیٹا. اللہ تعالیٰ کی ناگواری اور ناراضگی شدید ہے. ہاں جی، فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فذاق اللہ لباس الجوع والخوف، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جوع. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 3 بندے آٹا تقسیم ہوا تو ایک بندہ مر گیا وہاں پر. یہ احوال ہے. اس لیے رزق بھی مانگو، توکل بھی سیکھو. دینی مدارس طالب علم اللہ پہ توکل رکھیں، روزہ رکھیں، ایثار کریں. جب آپ کے پاس کھانا ہو تو دوسرے کو بھی نا آپ اس میں سے دے دیں. کوشش کریں کہ اس میں ہم دوسروں کا خیال رکھیں کہ دوسروں کے پیٹ بھوکے نہ ہوں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کو میں نے کہا کہ تم نے دنیا میں. دوسری بات اب دیکھیے کہ جیسے قرآن سے انہوں نے کہا کہ جب تم نہیں مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں، کیونکہ یہ کس کی علامت ہے بتاؤ؟ تکبر کی. اس لیے دیکھو ایک مثال دے دی کہ تم اب یہاں دین تو مانگنا ہی اللہ سے ہے، یعنی دنیا کی جو مثال دے دی کہ دیکھو جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے نا، جس سے کہتے ہیں نا اسمال پیٹی تھنگ دیٹ از اے سالٹ. نمک بیٹا، آپ کہتے ہیں پلیز تھوڑا سا نمک دے دیں. نمک کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بھی تم نے دوسرے سے نہیں مانگنا. اور کوئی تسمہ ہے تو یار تھوڑا سا، تسمہ کا مطلب یہ کہ حقیرت چیز، یعنی جو چھوٹی سے چھوٹی شے ہے نا وہ بھی تم نے اللہ سے مانگنی ہے. ہاں وہ بھی تم نے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ تم نے اللہ سے مانگنا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہم اگر اونٹ پر سوار ہوتے تو ہماری چابک نیچے گر جاتی تو ہم سوال نہیں کر لگے. سوال تو نہیں ہے، یہ تو سوال ہے نا کہ یہ مجھے پکڑا دو. لیکن کہتے ہیں ہم وہ سوال بھی نہیں کرتے. حضرت قسم سے یہ تو عمر رضی اللہ تو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے غلام دستگیر کہ میں نے دیکھا کہ دیکھیں بیٹے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسی مجلس سے. اب بیٹا کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ گرمی بڑی بیٹھک کی تو پکا آن کرنا ہے. حضرت سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کے نا وہ بٹن دبا دیتے تھے. اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ کو بٹن دبا دیں. فرماتے تھے یہ سوال بھی میں نہیں کرتا، کیونکہ میرے بزرگوں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا. سوال نہیں کرنا کس سے نہیں کرنا؟ غیر اللہ سے نہیں کرنا. اور کس سے کرنا ہے؟ اور اللہ سے کرنے کا انہوں نے کیا سیگے سے کیا ثابت کیا؟ امر کا سیگا ہے کہ یہ حکم ہے سوال کرنا. اچھا دوسری بات یہ ہے، میرے پاس گاڑی تھی، میں دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا، دوسرا پیراگراف. میرے پاس بیٹا گاڑی تھی تو وہ نا ہر وقت اس کی بیٹری بند ہی رہتی تھی. ریزن یہ تھی کہ میں وہ چلاتا ہی نہیں تھا. جب بھی مجھے بیانات کے لیے دوست یار اپنی گاڑی لے آتے، ایک دفعہ میں نے دیکھا 1 مہینہ میری گاڑی آن ہی نہ ہوئی. ساتھی آتے لے جاتے، ساتھی چھوڑ دیتے، وہاں بیانات جیبرن ٹھیک ہے. تو مجھے نا ایک موقع کے اوپر گاڑی کی ضرورت پیش آئی. گاڑی کی
ضرورت پیش آئی، بس ایک موقع پہ گاڑی کی ضرورت پیش آئی، کبھی گاڑی کی تنگی تو ہوئی نہیں اور گاڑی کی ضرورت پیش آئی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں تو گاڑی تو لے کے آئیں گے واپس۔ تو میں نے آج تک عمرے پر ملتزم پر، یعنی وہ بات میں نے وہ بتائی، مجھے ملتزم پر کبھی دنیا یاد نہیں رہی، کبھی ملتزم پر دنیا یاد نہیں، اس دوسری گاڑی یاد آ گئی۔ میں نے کہا اللہ گڈی بھی دے دے، آیا تو یہاں پر ایک نئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، تو گاڑی بھی مل گئی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کا کام کے پیچھے اتنا مرنا نہیں چاہیے، دعا۔ اچھا تیسرا پیراگراف آپ بتاؤں، تیسرا پیراگراف بیٹا آپ غور سے سننا۔ اچھا اس کو بیٹا تھوڑا سا دور کر دیں، ماشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا تھا میرے وجہ سے نا مجھے تھوڑی سی اسپیزم آ جاتا ہے، ٹیمپریچر گرتا ہے تو اسپیز اس سے نہیں جانا پریسریٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یہ میری وجہ سے انوائرمنٹ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا تیسری بات، میں یہ بات بیٹا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، بلال آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن شاید نشاندہی اس درجے میں نہ ہو۔ بیٹا سب سے جو بڑا محروم ہے نا وہ کون ہے؟ وہ کہ جسے نماز چھوٹ جائے بالکل محروم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کوئی محروم ہے، جسے رمضان چھوٹ جائے اس سے بھی کوئی بڑا محروم ہے۔ بیٹا سب سے بڑا محروم کون ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے جس سے دعا چھوٹ جائے، یہ سب سے بڑا محروم۔ آپ کو پتہ مجھے خاتون ڈائل کرتی تھی، کہتی تھی حضرت میں دعا نہیں کر سکتی۔ بیٹا دعا نہ کر سکنا، کیا دعا نہ کر سکنا، یہ انتہائی شقاوت کی علامت۔ اب میں بتاؤں بیٹا اسی مسجد میں چلے جانا اور دیکھنا کہ ایسے لڑکے آپ میں سے جیسے جین پہنی ہوئی، ہاں تنگ سے جین پہنی ہوئی، اور 20 منٹ سجدے میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے اب تو مسجد میں جا نہیں رہا، یعنی دعا زانی نوجوان کو میں نے دعا کرتے دیکھا، جس نے کہا کہ حضرت میں نے بس میرے سے بہت یہ گناہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، اس کو دعا کی، کیونکہ زنا کے بارے میں نا کہ زنا تو جب دعا کرے گا اس دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف، یہ بیٹا حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، تو اس لیے یہ جب کرے گا تو وہ نہ وہ معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے معاف ہو جائے گا جب دونوں کے ہم کانسینٹس کے ساتھ، اور زنا بالرضا جب اس نے اس طرح، تو یہ گناہ پھسل گیا، راستے سے ہٹ گیا، سجدے میں گر گیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ہم نے لیبیا میں ایک شخص کو، ایک نوجوان کو دیکھا جو 22-23 سال کا تھا، جس وقت نماز کا سلام پھرا تو اس کی چیخیں اتنی لائیں کہ امام صاحب سارے پریشان ہو گئے۔ جیسے آدمی سوچتا ہے گھر میں کوئی ایسا محبوب شخص، کوئی ماں کوئی باپ کا انتقال ہو گیا ہو، پتہ لگا کہ اس نے کہا کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بار بار میں نے اپنی توبہ کو توڑا ہے، تو میں کیا کروں، میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ اب بیٹا یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں ابھی گرا پٹا نہیں ہے، اس کی طرف سے اللہ نے نگاہ نہیں ہٹائی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی طرف سے اللہ نے نگاہ نہیں ہٹائی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی نا اگر اس کو دعا کی توفیق ملے تو محروم نہیں ہے، اور سنو شکی بھی نہیں ہے، شکی۔ بیٹا تمام کچھ کرتے ہوئے، خدمت خلق کرتے ہوئے اگر دعا نہ کر سکے، دیکھ لوگ دعا نہ کر سکے تو بیٹا یہ سب سے عظیم محرومی ہے اور یہ سب سے بڑی شکاوت ہے۔ اور سنو اللہ نے اس سے نگاہ ہٹا لی ہے، اللہ نے اس سے نگاہ ہٹا لی ہے، اللہ سے اس سے نگاہ ہٹا لی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، ایک کرسچن، آپ نے شاید ایک پرانی بات ریڈر ڈائجسٹ میں ایک واقعہ کرسچن کا آتا ہے جس کو پلمونری کارسینوما تھا، کینسر۔ اچھا تو وہ کرسچن کہتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے نیچرلی، وہ زمانہ بھی 10 سال پہلے 4th گریڈ میں چلا گیا تھا، اب لنگ تو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتے، تو اس نے کہا میں نے نا باغات میں، لکھتا ہے کہ میں باغات میں جانا شروع کر دیا، فلاورز دیکھے میں نے،
اور میں باغات میں چلتا پھرتا اللہ سے دعا مانگتا رہا. وہ جو ان کا اللہ ہے, ان کا جو رب ہے. کرسچنز ہے نا, خدا کے منکر تو نہیں ہے نا, مذہب تو ہے نا. میں دعا مانگتا رہا, میں دعا یہ کہتا رہا کہ دیکھے تو نے اتنے خوبصورت پھول بنائے اور تو کتنا کاریگر ہے, میرے اس کو نا تو مرض کو دور کر دے. حضرت یہ اس نے لکھا ہے, آخر ریڈیس میں کوئی آرٹیکل آیا ہے, اس کی کوئی اتھینٹسٹی تو ہوگی. اس نے لکھا ہے کہ 3 مہینے بعد میں نے جا کے ایکس رے کروایا, میرا کارسینوما, میرا کینسر ختم ہو گیا. یہ کس کے ساتھ ہے؟ اچھا ابھی ایک بات ہم ابھی ریسنٹلی کرتے ہیں. حضرت کون بتائے گا شاہ روز کی بات؟ شاہ روز کی بات. آپ آئے آپ شاہ روز کی, کہ جب وہ اس نے کہا کہ شاہ روز کے رب پھر ادھر نا ادھر آ کے بتاتے ہیں. ادھر تو کھڑے ہو جائیں پھر. وہ لڑکا جو ہے نا اس نے یو ایس سی میں پڑھ رہا تھا, کمپیوٹر سائنس جو ہے نا وہ کر رہا تھا. تو اس نے جو ہے نا حضرت نے فرمایا تھا اسے کہ ربی پھر ورحم جو ہے نا 300 دفعہ روزانہ پڑھنا. تو اس نے جو ہے نا اس کا قاعدہ معمول بنایا. تو ایک دن کہتا ہے کہ میری پریزنٹیشن تھی تو میں گیا اور میرا جو ہے ربی پھر ورحم رہ گیا. تو میری باری آگے پریزنٹیشن تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ میڈم سے کہا کہ ٹھیک ہے 5 منٹ جو ہے نا ٹھہر جاؤ اور مجھے جو ہے نا وہ 5 منٹ دے دیں. ان کا ٹھیک ہے آپ لے لیں 5 منٹ نا. تو وہ نہ پڑھتا رہا ربی. سنے بیٹا بات تھا. تو اس نے 300 دفعہ ربی پھر پورا کر لیا نا. تو اس کے بعد پریزنٹیشن تھی. تو میڈم نے جو ہے نا وہ پریزنٹیشن اس کی بہت اچھی ہوگی. تو میڈم نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا کیا پڑھا اس 5 منٹ میں, آپ کیا پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ ربی پھر ورحم جو ہے نا وہ پڑھتا تھا. تو میڈم نے پوچھا کہ کیا تمہیں جو ہے نا اس نے ربی پھر ورحم نے کبھی رستہ بھی دکھایا؟ تو اس نے کہا رستہ نہیں, مجھے اس نے منزل پہ پہنچایا. واہ. تو وہ میڈم جو ہے نا کہتی ہے کہ مجھے مصائب نے اس طرح جکڑا ہوا ہے, ہاں الفاظ انگلش میں اس نے پڑھایا. ایک اس کا بیٹا جو ہے نا 22 سال سے نہیں آیا تھا اس کے پاس, چھوڑ کے چلا گیا تھا. ایک 16 سال سے ان کی بیٹی نہیں آئی تھی, اور ایک 14 سال سے بیٹی نہیں آئی تھی. ماشاء اللہ. اس نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا ربی پھر ورحم سکھا دیں. تو انہوں نے اس نے شہروز نے نا میڈم کو یہ سکھا دیا انگلش میں یعنی عربک لینگویج میں نہیں, اس کے میننگس. ابھی جو انگلش میں اس کے میننگ سکھائے یا ورڈ سکھائے؟ نہیں, ورڈز نہیں سکھائے. ہاں ربی پھر. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے نا اس نے شہروز نے کہا کہ آپ نے اس کو نا جیسے حضرت نے فرمایا تھا صبح پڑھتے رہنا ہے, جو بھی وقت آپ کو ملے آپ نے پڑھتے رہنا. تو دعا ہو گئی ہے, یہ دعا ہو گئی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ 4 دن بعد جو ہے نا اس بیٹے کا جو 22 سال سے نہیں ملا تھا, اس نے رابطہ نہیں کیا, تو اس کی مجھے کال آ گئی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ میرے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ میں نکل رہی ہوں مشکلات. اور وہ بیٹی بھی جو اور بیٹی جو میری 16 سال سے نہیں آئی تھی وہ بھی آ گئی. یہ ان کے معاشرے کی جھلک بھی دیکھ لیں ذرا. یہاں پر نا ایک مضمون کے علیحدہ ہو کے اس کے معاشرے کی جھلک دیکھ لیں کہ 22 سال سے بیٹا اور بوڑھی عورت 16 سال. اچھا پھر پڑھتی رہی تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو اس نے کہا اس طرح کی بات کی جیسے کوئی اسے نا امید کی کرن نظر آئی ہے, زندگی کے اندر ایک ہوپ جو ہے نا اللہ. تو 4 ماہ کے بعد جب شہروز واپس آنے لگا نا پاکستان, تو اس نے کہا کہ اب آپ مجھے نا یہ عربک ٹیکسٹ کے اندر مجھے سکھائیں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں آپ نا. اچھا تو میں اب عربی میں پڑھا کروں گی. تو شہروز اسے عربی میں سکھا کے, اور وہ ڈین تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی نا, جس ڈپارٹمنٹ میں شہروز. پھر عربک میں ربک پھر اس نے انگریزی میں لکھ کے دیا, تو یہی ربک پھر ورحم انت خیر سکھا کے آئی. مجھے آگے تو وہ اس کے بعد میڈم نے کہا کہ جو آپ نے ایکسپیرینسز ہے نا آپ کی لائف سے وہ اتنے انسپائر ہوئی. تو اس نے کہا کہ آپ نے نا یہ جو ہوتی ہے جس میں ڈگری ملتی ہے تو جی ہاں, اس کی تقریب جو ہوگی کنووکیشن کہتے ہیں. کنووکیشن میں اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو اس میں آپ نے نا 15 منٹ آپ کو صرف دینے ہیں, ورنہ کسی اسٹوڈنٹ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ کو میں 15 منٹ دوں گی, تو آپ نے اپنے لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کرنے اور یہ بتانے کہ میں اس سے کہتی ہوں. اللہ. کانوکیشن میں اجازت نہیں ہوتی. ایک پاکستانی دیکھیں بیٹا, یہ کرسچن ہاں لیڈی آرتھوڈاکس کرسچن ڈین لیڈی ہے. تو اس نے رب, آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ کہا, یہ دعا کی بڑی بات ہو رہی ہے, بیٹھ جائیے, کہ میں نے کہا کہ میں نا
یہ صرف چند دن پہلے جیسے کہتے ہیں نا فقیر کی بڑھ، اور وہ بھی کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، حضور کو کہا جا رہا ہے۔ ایک عالم نے مجھے کہا کہ جب میں نے آپ نے بیان کیا کہ یہ تو حضور کو خطاب ہے، اس کے بعد سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور کو خطاب ہے، تاڑے کی اوقات ہے علماء کرام، حضور کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اس نے یعنی اس سے نا اس کو راستہ مل گیا۔ یہاں سے بیٹا ایک اور اسپیکٹ بھی جو ہمارے مضمون سے ہٹ کے ہیں، عادل ہم کتنے ظالم ہیں، کتنے ظالم ہیں، رب اغفر وارحم سے اس کی لائف بدل رہی ہے، اور ہم عیاشی کے اندر مبتلا ہیں۔ وہاں جا کے آج میرے پاس انگلینڈ سے وہ آئی تھی ایک لندن سے، تو وہ نا بیسٹ وہاں کی فزیوتھراپسٹ تھیں، مجھ سے بیعت بھی تھیں، تو میں نے کہا تم وہاں رہ نہیں سکتی، تم وہاں رہ نہیں سکتی جب تک کہ تمہارے رہنے کا کوئی مقصد ہو، مقصد کے بغیر وہاں سٹے نہیں کر سکتے اب تم۔ اور جتنی اسلامک سینٹرز ہیں ان پر احمدیوں کا قبضہ ہے، اور جتنے لوگ آ کے کہتے ہیں ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو 10-15 پتہ لگتا ہے کہ ہم نماز احمدیوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹرا بات آپ کو بتانی ہے۔ تو اس دن میں نے علماء بیٹھے تھے، تو میں نے ایسے میں آپ کو بتانا، میں اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا دیکھو کرسچن کیتھولک لیڈی کہتی ہے رب اغفر وارحم سے میں نے یعنی یہ معاملہ کر لیا جو تسی بھی شرم کرو۔ اچھا جو بات میں کہہ رہا تھا درمیان میں رہ گئی کہ میں نے وہ بڑھ ماری اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا، میں نے کہا میں رب اغفر سے پورا لاہور شہر فتح کر سکتا ہوں۔ حضرت آپ نے میرے سے پہلے یہ بات سنی ہے کہ میں نے یہ کئی دفعہ کہا میں رب اغفر وارحم سے پورا لاہور شاید فتح کر سکتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میاں جیون نے کیا کہا تھا؟ لاؤ میرا لوٹا، تاڑی ایسی تیرے پیو دی ایسی تیسی جڑا کہتا ہے کہ میں قتل کروا دوں گا، میرا لوٹا لاؤ، پانی میں پڑھوں گا نماز 2 رکعت تو تیری تختہ الٹ جائے گا۔ تو ہمارا پروفیسر کہتا تھا ننگے پاؤں آیا بادشاہ، کہتا اتنا انٹیلیجنٹ تھا۔ اورنگزیب نے کہا ابا جی انہوں نے اگر 2 رکعت پڑھ لیتے نا، 2 رکعت ساڑی تے جناب وہ تاڑی، کہتے اتنا یقین تھا اس کو کہ 2 رکعت پڑھ گئے میری ختم ہو جائے گی۔ ننگے پاؤں آ کے تو ننگے پاؤں جلدی ڈیلے اس نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو تاڑا کی حال ہے رب پھر بار ہم بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے دو نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ دوسری بات سنو، یہ جو ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ سجدے۔ اچھا اب میں ذرا بات اس پہ واپس آؤں۔ بیٹا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی میری بات سننا تو میں بات سمجھائے گی مثال سے۔ میرے ایک معمول ہے 20-25 سال سے 30 سال سے 30 سال تو گزر گئے ہوں گے، اور حضرت فیض صاحب دامت برکاتہم کو اس کا خوب پتہ ہے۔ میں کہ فیض صاحب میں فلان دن 2 نفل پڑھ دیتے ہیں، انہوں نے پتہ تھا کی مانا ہوتا ہے، کئی دفعہ مذاق تھا کہتے ہیں میرے نہ 2 نفل پڑھنا، اچھا وہ کی مانا ہوتا ہے؟ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی ہے نخرہ کر رہا ہے، اس پہ میں نے ایک درجے میں اپنے اوقات لگائے ہیں جو یعنی میں کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی عادات اور اس کے اندر جو رذائل اس درجے میں بھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حوالے اس کو کر دیتا ہوں۔ ہمارے ذمہ بیٹا کوئی شریف فرض تو نہیں نا۔ قرآن نے کیا کہا وما علینا الا البلاغ، اور دوسرا کیا کہا لست علیہم مسیطر۔ ان کا ٹھیک ہو گیا، کسی دی جان نو تو نہیں نا تسی کسی دی جان تو نہیں نا پھڑ سکنا۔ دیکھو نا بیٹا اصلاح تسی اودی کرو گے نا جڑی اصلاح کروائے گا، جڑی نہیں وہ بھی بتانا کہ ہم تمہیں کیا گلا کے پلا دیں گے اور تم کاری ہو، اور تم اس سے کرا اب کیا کچھ اونچی پڑھو ترجمہ کہ ہم تمہیں اور گول کے اس کو تمہیں لازم کرتے ہیں لازم، ہاں، اور تم اس کو ناپسند کرتے۔ اور میں یہ کہتا ہوں
یعنی انہوں نے بات تو بیان کر دی، تو میں ایک تمثیل کے جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم کیا ہے تم کراہت کرتے چلے جاؤ تو کیا ہے ہم تمہیں گھول کے ڈیلیشیس ڈرنک کے ذریعے سے پلا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو تمہیں اچھا اب سنو، اب میں نے اس لیے بات کی کہ ذرا آپ کو بات جب مجھے پتہ لگا نا تو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں اس شخص کے بارے میں نا کہ میرا وقت ضائع نہ کرے. میں پتہ کیا کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل افوض امری اللہ پڑھ کے میں کہتا ہوں یا اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمانا، برکت نازل فرمانا. ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور وہ کہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی طرف پھر میں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اور جب وہ میرے پاس آئے تو میں سلام کرتا ہوں، لیکن وہ میرا مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے رستے میں آپ گاڑی چلاتے ہیں تو کتنے لوگ بیٹا رستے میں گاڑی چلاتے ہوں تو کتنے لوگ ہوں، یا مثال کے رستے میں بارش ہو کچھ لوگ چل رہے ہوں آپ کی گاڑی خیال کتنے کو آپ اٹھاتے ہیں، لیکن اچانک آپ دیکھیں کہ آپ کا جو گارڈ ہے یعنی آپ کے جو گھر کا جو بورچی ہے آپ گاڑی روک لیں گے نا، ہر آدمی کے لیے تو نہیں روکیں گے نا. اچھا جس طرح وہ ان لوگوں سے اگنورنس ہوتی ہے نا اس طرح. دوسرا کہ یہ تو حکم نہیں ہے نا کہ جس کا آپ قالو سلامہ پڑھ لیں 2 نفل تو اس سے بعد وہ آتا رہے ملتا رہے، لیکن میں نے یہاں اسے کراس لگا دیا ہوتا ہے اور میں نے نا یہ کہا ہوتا ہے کہ بس یہ آئے، میرا اس سے کوئی بدخلقی تو کرنی تعلق کوئی نہیں، یعنی میری اس پہ کوئی جوہد نہیں. اس کی میں آپ کو نا ایک مثال اور سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو ساتھ میں بیٹا آپ یقین جانیے اتنے ڈاکٹر سمجھدار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اندر سے ختم ہو گیا ہے، یہ 4th گریڈ کا کینسر ہے، تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ مر جائے گا، کہیں گے نہیں انشاءاللہ آپ اس کو نا کمفرٹیبل رکھیں، اس کی پین کو دور کریں، اس کے نروس کو، اور پھر کہتے اس کو گھر لے جائیں نا، اس کے لیے دعا کریں. آپ سمجھے نا کیا اس کو پھر ایفرٹ کرتا ہے. 4th گریڈ کے کینسر کو انمول نہیں، یہ شوکت خانہ نہیں، کوئی بھی نہیں لیتا. آپ سمجھے تو مشائخ بھی کہتے جب دیکھ لیتے نا اندر سے. اچھا یہ میں نے آپ کو کیوں بات اتنی لمبی سنائی، مثال سمجھانے کے لیے کہ شاہد اویس اس جانب سے اپنا چہرہ ہٹا لیتا ہے اور ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن میں طلب ہوتی ہے، ہاں جی جو طلب کے ساتھ آئے ہوتے ہیں بس. اور میرے پاس ایک نوجوان آیا ہے، وہ آپ کو بولے اس نے سب کچھ چھوڑ کے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. وہ تو کہتا ہے میں اتنے پیسے فیکٹری میں کماتا تھا تو اب میں نے طلحہ جی کے پاس بھیجا. میں نے کہا طلحہ جی نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، تم نے طلحہ پہلے خدمت کرو، تپڑی پھیرو، تو پہلے وہ غسل خانے صاف کرو اور وہ کرو. جب وہ میرے سامنے آ کے بیٹھتا تو میرا دل لوٹ لیتا ہے وہ نوجوان. میں دیکھتا ہوں کتنی اس میں ٹالرنس کتنی ہے، کتنا چلے گا، اور اگر ایسا کرے گا تو بن جائے گا. میں نے پوچھا تھا کیا ہوتا روزانہ مجھے کارگزاری سناؤ، تو وہ کہتا ہے غسل خانے صاحب یہ کیے، اور پھر وہ تھوڑا سا کینٹین میں بھی کام کروایا. اچھا تو ہماری توجہ اور دعا اس کے لیے انتہا تک پہنچ جاتی ہے. اب میری ذرا بات سننا، جس طرح یہ شخص اس بندے سے چہرہ ہٹا لیتا ہے، اللہ جل شانہ جب کسی کی طرف سے چہرہ ہٹاتے ہیں نا تو اس کو دعا کی توفیق نہیں ملتی. یہ ساری گفتگو کا نچوڑ تھا. سمجھو میری بات، تم سمجھو میرے مثالوں سے سمجھو کہ جس وقت اللہ جل شانہ کسی کی طرف سے چہرہ ہٹا لیتے ہیں نا تو اس کو دعا کی تکلیف سلب ہو جاتی ہے، وہ دعا نہیں کر سکتا. بیٹا وہ سب بھی کچھ کر سکے گا، وہ خیرات بھی کر لے گا، وہ اور بھی نیکی کے کام کر لے گا، وہ خون بھی دے دے گا بی گروپ، ہاں جی، لیکن وہ نہ. تو یہ سب سے، اور یاد رکھنا زانی سے زانی، شرابی سے شرابی، جوئے، سب بندے دعا کرتے ہیں. بیٹا یہاں پر بیٹھ کے میں نے اس شخص کو جس نے اربوں پتی کا سود لیا اور پتہ بن گیا، اس کو میں نے توبہ کروائی. آپ یقین جانیے گا کہ اس کو میں نے کہا تھا تم نے 10 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ بھی دعا ہے. بیٹا تم کبھی اس کی آنکھیں دیکھتے، وہ رو رو کے ادھر بیٹھتا تھا اور روتا تھا. تبلیغ جماعت بہت قابل قدر چیز ہے. اس سرودہ لگ گیا، اس کا میرے سرودہ لگ گیا. اب اس نے کہاں بتایا کہ میں اتنا سودی آدمی.
بس اللہ نے اس کو نا ایک نگاہ پڑ گئی نا بیٹا. اس نے کہا کہ میں بریف کیس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, میں ادھر بیٹھ کے پڑھ لوں, میں ادھر میں بیٹھا ہوتا, ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی. حضرت اس کے آنکھوں میں جیسے خون نہیں ریڈش کلر نہیں ڈال دیا جاتا اس طرح, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اس نے ساروں کا سود واپس کیا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر الٹیمیٹلی تبلیغ جماعت میں بھاگا پھرتا. لیکن توبہ جو ہے نا, اس سے توبہ بھی کرنی ہے. انی کنت من الظالمین. تو بیٹا یہاں پر میں نے ایک بات بتائی, انہوں نے آج مضمون دعا کا چھیڑا, تو آپ کو بتاؤں سب کچھ جو ہے نا برداشت ہے, لیکن ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ تم دعا نہ کر سکو. لہذا اس لڑکی نے, جب خاتون نے میرڈ تھی, انہوں نے کہا حضرت میں دعا نہیں کر سکتی. میں نے کہا مجھے یہ نہ تم سناؤ, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اوپر سے رب نے چہرہ ہٹا لیا. بیٹا ہندو مورتیوں کے سامنے دعا کرتے ہیں نا, کرسچنز بھی دعا کرتے ہیں نا, وہ الو کا مودی بھی, بہرحال چھوڑو, میں اس کا کیا تذکرہ کرنا, مضمون ہی خراب ہو جائے گا. لیکن دیکھو بیٹا, گنہگار سے گنہگار آدمی دعا کرتا ہے. اور میں نے تو ملتزم کے ساتھ جو باب ہے, اس باب پر جو میں نے گناہگاروں کو, کلین شیپڈ کو, جتنا اس پر چیخے مار کے روتا دیکھا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھا. تو بیٹا یہ جو دعا ہے, اگر تم اس سے معروم ہو جاؤ تو یہ پھر سمجھو بہت بڑی معرومی ہے. اور یہ سمجھنا کہ دعا نہ کرنا یہ سائن ہے کہ مرض فرسٹ گریڈ سے سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ گریڈ ان کو جنازہ چک لو تو شاید ویس کی کرد ہے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دلوں کٹ کے باہر سٹ دینا ہے. جا پتر جو مرضی کرو, سانو تنگ نہ کرو, ساڈے کول وقت بڑا کٹ ہے. وہ مجھے فیصلہ کہ میرا نا میرے 2 نفل, انہوں نے پتہ نہیں گل ہے کہ میرے 2 نفل نہ پڑھ دینا. اگلی بات بتاؤں, تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کہتے ہیں, بیان فرما رہے تھے ایک چیز ہے جو اتنی سادہ ہے, اتنی ہلکی ہے, اتنی افیکٹو ہے, اور اس کی سادگی کی وجہ سے تم سے فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ اصل دی ہیں. جیسے بیٹا آپ یقین جانیے گا, یہ پانی کا گلاس ہے. اچھا کتنے ایسے مریض ہیں جو کہتے ہیں گردے میں درد ہے, ان کو ڈاکٹر کہتا پانی, وہ مانتے ہیں. تو پانی 3000 فیس دیتی سے ڈاکٹر نے لکھا پانی پیو. اب پانی اتنا سادہ ہے بیٹا, اس کو کہ میرے پاس آیا, ان کا حضرت آپ نے یورالوجسٹ کے بعد بھیجا 3000 فیس دی, انہوں نے کہا پانی پیو. میں کہتا چنگا شکر ادا کرو, ضرور آپریشن کروانے نے, پتھریاں کروانی نے. انہوں نے کہا تینوں کچھ نہیں ہے, پانی پی, تمہارا میدا ڈرائی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا پوری بات سنو. اگلی دفعہ گیا تو انہیں بی کمپلیکس نہ لکھ دیا, نہ لکھتے پانی پیو. کہتا ہوں ٹھیک ہے. میں کہا پتر اے بی کمپلیکس آ گئی ہے, وہ کمپنی کا کوئی نام سی. تو بیٹا سم ٹائم ہم چیزوں کی سمپلسٹی سے, سادگی سے اس کی اہمیت کو نہیں جانتے. تک عثمانی صاحب فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا چیز جو ہے نا, جو ٹول ہے نا مومن کا ہتھیار بھی, اور مخ العبادہ, عبادت کی مخ. آپ کو بتاؤں کیوں ویسے شیخ, آپ بتاؤ گے, آپ بتائیں گے ایسے بیٹا مخ العبادہ بتاتا ہوں. کچھ چیزاں فقیراں کول ہوندیاں نے نا, ہے نا, کچھ چیزاں فقیراں کول صوفیاں کول ہوندیاں ہیں. ہاں جی, تے بھاویں سانو صرف نہ بنانا زیادہ نہیں ہوندی, کچھ چیزاں ساڈے کول زیادہ ہوندیاں نے علماء دے کول, ہیں, لیکن علماء دا ہونا کتنا ضروری ہے. بیسک اسکیلیٹن جو ہے نا بیٹا وہ خراب ہو جائے گا, اسکیلیٹن ہی خراب ہو جائے گا. علماء کی موجودگی اتنی ضروری ہے کہ دین کی ڈسٹارشن پتہ کتنی دیر میں شروع ہو جائے گی, 12 گھنٹے میں. اور صوفی پھیل گئے اور علماء نہ ہوئے نا تو 12 گھنٹے میں ڈسٹارشن ہو جائے. کیونکہ اج بھی سندھ وچ کہندے نے تسی نماز پڑھتے ہو, ہاں تہاڈی جڑی نا 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے. تو وہ اچھا بیٹا دعا مخ العبادہ, دعا جو ہے نا یہ عبادات کا عرق ہے. ہم کہتے ہیں نا گلاب, اس کا ایسنس کیا ہے, عرق گلاب, بادام روغن,
بادام کو جب سکویز کریں تو بیٹا اس کے اندر سارے اس کے روغن میں چیزیں آ جاتی ہیں. جتنی بھی ایسینشیل انگریڈینٹس ہیں جو بادام کے اندر ہوتے ہیں وہ بادام روغن میں آ جاتے ہیں. ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کہ بھائی جی وہ آلیوز لے کے بیٹا، آلیو سمجھتے ہو نا، آلیو لے کے تو بیٹا تم اس کو نا کولڈ پریس یعنی اس کو ٹھنڈا پریس کر لو، گرم نہ کرو، تو اس کے اصل جو اجزاء ہیں اس میں آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں عرق، اس کو کہتے ہیں ایسنس، اس کو کہتے ہیں روح. اب دیکھو نا بیٹا تم، مجھے ایک کسی ساتھی نے بتایا، اب مجھے معلوم نہیں ہے، میں اتنا ظلم تو لوگ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ جو بادام آ رہے ہیں نا بازار میں، ارگ کے بادام کیا کہتے ہیں، بادام روغن نکال کے تو پھر بیچ دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار ایسی ٹیکنالوجی تو حال ہی نہیں آئی ہے، بادام روغن بھی اچھی ہوئے گئے. کہتے میں کہ پاکستانی اتنے ماہر ہیں، بادام روغن رہتا، بادام روغن رہتا بیچ کے تو بادام سلامت تو وہ رہتا بیچ دیتے ہیں. تو بیٹا الدعاء مخ العبادہ کہ اصل جو عبادات کی جو روح ہے نا وہ کیا ہے؟ اصل عبادات کی روح بتا دیتا ہوں، بس پھر بات ختم ہو جائے. وہ ہے بیٹا 40 ہو گئے میرا وقت، جی میں بالکل، جی میں بس اب اجازت لیتا ہوں. اصل عبادات کی روح جو ہے نا بیٹا وہ انابت اللہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، رجوع اللہ، اللہ کی طرف جو بیٹا نماز میں بھی حضوری قلب مقصود ہے. ٹھیک ہے، جو عمل تجھے اللہ کی طرف لے جائے اور اللہ کی یاد کرائے وہ اس عمل کی روح ہے. اگر عمل میں نماز میں بیٹا تم اگر جسمانی حاضری کے ساتھ قلبی حضوری نہ ہوئی تو نماز ناقص ہوگی نا، نماز ناقص ہو جاتی ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ پرفارم کی جاتی ہیں کہ ان کے اندر اس کی اصل روح ہو، اور روح کیا ہوتی ہے؟ توجہ اللہ. بس اتنا سمجھ لیں، مشکل لفظ نہ لیں. اچھا عبادات کی روح کیا ہے؟ توجہ اللہ، کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دیں. عبادات کا مقصد ہی ہوتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، تو یہ توجہ اللہ کے لیے. یہاں بات واضح ہوگی. اچھا بیٹا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے، اور دعا کا ظاہر ہے ہی کوئی نہیں. اچھا یوں کرنے سے بھی دعا ہو جاتی ہے. میری تصویریں میں دیکھا میری تصویریں کٹیاں، میں کہ وہ آئندہ میں نہیں کراں گا. ہاں جی اچھا وہ بیٹا مجھے کیا پتا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اثر کر رہا ہوں، تو انج بھی ٹھیک ہے، انج بھی ٹھیک ہے. اور بیٹا آج کل میں پھر دل وچ مانگنا. میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے دعا مانگی، جن لوگوں کے قلوب پر توجہ دی تو ان سے محبتیں بڑھ گئیں، تعلقات میں اضافہ ہو گیا. تو بیٹا دعائیں جو ہیں نا وہ قلب سے مانگی جاتی ہیں. تو دعا کا تو کوئی ظاہر ہوتا نہیں. اچھا تو ہر عمل کے دو حصے نا، ایک ظاہر و باطن. تو دعا کا کوئی ظاہر نہیں ہوتا، دعا تو قلب سے مانگی جاتی ہے، اور اپنی تمنا اور آرزو کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام دعا ہے. تو دعا سراپا کیا ہے؟ باطن ہے. اور باطن کی کیا کیفیت ہے؟ توجہ اللہ. اور جب بھی آدمی دعا مانگتا ہے تو اپنے قلب کو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور غافل قلب سے مانگی ہوئی دعا نہیں قبول ہوتی. تو اس کا مطلب دعا کے جو کمپوننٹس ہیں، اجزائے ترکیبی کے ہے، وہ یہ ہے کہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور قلب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور قلب کو اللہ کی رجوع کرنا، یہ تمام عبادات کی روح ہے. اس لیے جب عبادت کی روحی توجہ اللہ ہے، اور جو دعا ہے وہ تو سراپا ہی توجہ اللہ ہے، اس کی تو باطن ہے ہی کوئی نہیں، تو مخ العبادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟